نظم چاند اشعار 13۔ سامعین، آج چونکہ چاند رات ہے تو میں نے سوچا کہ نظم بھی چاند ہونی چاہیے۔ اور نظم کو شروع کرنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ جیسا کہ پہلے جو غزل اپلوڈ کی گئی تھی اس میں نے عرض کی تھی کہ میں شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح پر کام کر رہا ہوں۔ شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح سے میں بالکل بھی جان چھڑانا نہیں چاہتا، لہٰذا ایک ایک بند کی انتہائی تسلی کے ساتھ تشریح کر رہا ہوں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شکوہ کے 31 بند ہیں اور ہر بند میں 3 اشعار ہیں، اور جواب شکوہ کے 36 بند ہیں اور ہر بند میں 3 اشعار ہیں، اور ابھی تک جو میں نے تشریح کی ہے وہ دونوں کے ملا کے صرف 9 بند بنتے ہیں۔ لہٰذا ابھی صبر کی ضرورت ہے اور کچھ ہی عرصہ میں انشاءاللہ شکوہ اور جواب شکوہ کی تشریح بھی مکمل ہو جائے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کی نظم چاند کی جانب۔ مشکل الفاظ کے معنی: ویرانہ، اجڑی ہوئی جگہ، کوسوں، میلوں، دریائے دل، دل کا دریا، کشش، کھینچنے کی قوت، موجزن، لہروں کی ہلچل، قصد، ارادہ، نیت، عزم، زرد رو، رنگ پیلا پڑ جانا، رنجے رہے منزل، منزل کے لمبے راستے کی مشکلات، آفرینش، پیدائشی طور پر، سراپا، سر سے پاؤں تک، نور، روشنی، ظلمت، اندھیرا، سیاہ روزی، بدقسمتی، سوز اشتیاق دید، دیکھنے کی خواہش کی آگ، داغ منت خورشید، سورج سے روشنی مانگنے کا دکھ، حلقہ، گھیرا، مخصوص علاقہ، گردش، چکر لگانا، گھومنا، پرکار، سٹیل یا لوہے کی 2 شاخوں والی قلم جس سے دائرہ کھینچتے ہیں، سرگرداں، مسلسل چکر لگانا، فروزاں، روشن، چمکدار، محفل ہستی، دنیا کی رونق، سوزاں، جلنے والا، راہ منزل، منزل کا راستہ، طلب خو، کسی چیز کی خواہش رکھنے کی عادت، دستور، آئین، اصول، انجمن، محفل، بزم، اس کا مطلب بھی محفل ہے، یکتا، تنہا ہونا، مہر، سورج، پرتو، سایہ، عکس، مہر کا پرتو، سورج کی روشنی یا سایہ، اجل، موت، محو، گم ہونا، کھو جانا، جلوہ حسن ازل، خالق کائنات کی نشانیوں کے جلووں کی خوبصورتی، ایسے نظارے جن میں خدا جھلکتا ہو، ماہ مبین، روشن چاند، پہلو، سینے کا بایاں حصہ جدھر دل ہوتا ہے، سینکڑوں، کئی سو، ذوق آگہی، جاننے کی خواہش، علم کی جستجو، جبین، پیشانی، ماتھا، میرے ویرانے سے کوسوں دور ہے تیرا وطن، ہے مگر دریائے دل تیری کشش سے موجزن، قصد کس محفل کا ہے، آتا ہے کس محفل سے تو، زرد رو شاید ہوا، رنجے رہے محفل ہے تو، آفرینش میں سراپا نور تو، ظلمت ہوں میں اس سیاہ روزی پہ لیکن تیرا ہم قسمت ہوں میں، آہ میں جلتا ہوں سوزے اشتیاق دید سے، تو سراپا سوز داغ منت خورشید سے، ایک حلقے پر اگر قائم تیری رفتار ہے، میری گردش بھی مثال گردش پرکار ہے، زندگی کی راہ میں سرگرداں ہے تو، حیران ہوں میں، تو فروزاں محفل ہستی میں ہے، سوزاں ہوں میں رہے منزل میں ہوں، تو بھی رہے منزل میں ہے، تیری محفل میں جو خاموشی ہے میرے دل میں ہے، تو طلب خو ہے تو میرا بھی یہی دستور ہے، چاندنی ہے نور تیرا، عشق میرا نور ہے، انجمن ہے ایک میری بھی جہاں رہتا ہوں میں، بزم میں اپنی اگر یکتا ہے تو، تنہا ہوں میں، مہر کا پرتو تیرے حق میں ہے پیغام اجل، محو کر دیتا ہے مجھ کو جلوہ حسن ازل، پھر بھی اے ماہ مبین میں اور ہوں تو اور ہے، درد جس پہلو میں اٹھتا ہو وہ پہلو اور ہے،
گرچہ میں ظلمت سراپا ہوں، سراپا نور تو، سینکڑوں منزل ہے ذوق آگہی سے دور تو، جو میری ہستی کا مقصد ہے مجھے معلوم ہے، یہ چمک وہ ہے جبیں جس سے تیری محروم ہے۔ تشریح۔ سامعین، میں جب بھی کسی نظم کی تشریح کرنے بیٹھتا ہوں تو پہلے اپنے آپ کو اس صورتحال میں تصور کرنا پڑتا ہے کہ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ نے کیسی کیفیت میں اشعار کہے ہوں گے۔ اب یہ ایک ایسی نظم ہے جسے ایک کمرے میں بیٹھ کر لکھنا ممکن نہیں۔ اب مان لیجئے کہ اقبال ایک ایسی جگہ تشریف فرما ہے جہاں رات کے اندھیرے میں چاند صاف دکھائی دے رہا ہے، اور تبھی آپ نے اس سے باتیں کرنا شروع کر دیں اور وہ باتیں اشعار کی صورت میں ڈھلنے لگیں۔ اور آج ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اقبال نے انسان کو اتنا بلند مقام دیا ہے کہ انسان خود سمجھ سکے کہ وہ اللہ کی سب سے بہترین تخلیق ہے۔ لہذا آئندہ میں اقبال کے اشعار سے متعلقہ قرآن پاک کی آیات اور متفقہ احادیث بھی شامل کیا کروں گا۔ قرآن پاک میں تقریباً 34 بار چاند کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے شعر میں اقبال چاند سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ جہاں میں رہتا ہوں یہ ایک ویران جگہ ہے۔ اب یہاں ویران جگہ سے مراد یہ نہیں کہ اقبال کسی صحرا میں بیٹھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کے ارد گرد ایسے لوگوں کا ہجوم ہے جو صرف دنیا داری کی دوڑ میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، اور ایسا ہجوم کسی اجڑی ہوئی بستی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ فرماتے ہیں کہ اے چاند تو میری اجڑی ہوئی بستی سے میلوں دور ہے۔ ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ زمین سے چاند تک کا فاصلہ 3,84,400 کلومیٹر ہے۔ اسی لیے اس انتہائی دوری کا اظہار کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تو بے شک دور ہے، لیکن میرے دل کے دریا کی لہریں ہر وقت تیری کشش کی وجہ سے طوفان کی طرح زور و شور کا اظہار کرتی رہتی ہیں۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جب چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے تب اس کی روشنی کی کشش کی وجہ سے سمندر کی لہریں بھی 100 فٹ کی بلندی سے بھی اوپر اٹھتی ہیں۔ اقبال نے وہی مثال اپنے دل کی دی ہے کہ اے چاند میرا دل تیری طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسرے شعر میں چاند سے پوچھ رہے ہیں کہ میں تو زمین سے ہوں، تو اپنا بتا کہ کہاں سے آتا ہے اور آسمان پر گھومنے کے بعد کدھر جا کر قیام کرتا ہے۔ ویسے بھی مجھے لگتا ہے تو عرصہ دراز سے سفر کرنے کے بعد اس قدر تھک چکا ہے کہ تیرا رنگ پیلا پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ جیسے کسی مسافر کو چلتا دیکھیں تو وہ زیادہ چلنے کے بعد تھک جاتا ہے اور رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، ویسے ہی اقبال رحمت اللہ علیہ چاند سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے تو تھک چکا ہے۔ پھر چاند سے کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تمہارا موازنہ کیا جائے تو پیدائشی طور پر ہی نور سے بھرپور بنایا گیا ہے، تجھے روشنی عطا کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف میں انسان ہوں جو اندھیرے کا شکار ہوں، کیونکہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں خود کو روشن کروں۔ اگر میں اندھیرے کا شکار ہوں تو اپنی وجہ سے ہوں۔ اور اسی شعر کے اگلے مصرے میں فرماتے ہیں کہ جہاں تک بدقسمتی کا تعلق ہے تو وہاں میں اور تم ایک ہی جگہ پر کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ بے شک تو روشن ہے، لیکن بد نصیبی کا شکار تو بھی اتنا ہی ہے جتنا میں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ اے چاند تو سوچ رہا ہوگا کہ تو میری طرح بد نصیب کیسے ہے، تو میں بتاتا ہوں۔ اب دیکھو میں اپنے اندر ہی اندر جل رہا ہوں، کیونکہ میرے اندر اپنے محبوب کا دیدار کرنے کی ایسی تڑپ ہے کہ میں ہر وقت جلتا رہتا ہوں، اور دوسری طرف تو ہے کہ مسلسل ایک غم اور دکھ کا شکار ہے۔ وہ یہ کہ تیری روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ سورج کی دی ہوئی ہے، اگر سورج تجھے روشنی نہ دے تو بھی اندھیرے سے سیاہ ہو جائے، لہٰذا تجھے یہ دکھ ہے کہ تجھے سورج سے روشنی مانگنا پڑتی ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو ایک دائرے کی شکل میں عرصہ دراز سے چلتا جا رہا ہے، ایک ہی دائرہ ہے جہاں تجھے خدا کے حکم سے گھومتا رہنا ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میں بھی ایسی ہی صورتحال کا شکار ہوں۔ جیسے کوئی ریاضی دان پرکار کے ساتھ دائرہ بناتا ہے، ویسے ہی میری زندگی بھی دنیا کے جھمیلوں کے باعث ایک دائرے میں سمٹ کر رہ گئی ہے، حالانکہ میں انسان ہوں اور مجھے ایک دائرے میں سمٹنے کے لیے بنایا ہی نہیں گیا۔ اور اگلے شعر میں گویا ہوتے ہیں کہ اے چاند تو ہمیشہ سے اپنی زندگی میں منزل کی تلاش میں مسلسل چلتا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مجھے دیکھ، میں بھی حیرانی کے دائرے میں بند ہو کر رہ گیا ہوں۔ لیکن دوسری طرف اچھی بات یہ ہے کہ تو اپنی روشنی سے دنیا کو روشن کر رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا والے تجھے خوبصورت اور حسین سمجھتے ہیں۔ میں بھی اپنے محبوب کے عشق کی آگ میں جل رہا ہوں۔
वैसे ही मुझे भी अपनी मंजिल पर पहुंचना है, लेकिन तू समझता है कि तू खामोशी से चलता जा रहा है। और इधर मुझे देख जिसका दिल खामोशियों की आमाज गाह बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये एक ऐसी नौबत है जब इंसान इंतहाई बेचैन हो जाता है। और फिर अगले शेर में यूं गोया होते हैं कि अगर तेरे अंदर अपनी मंजिल को पाने की जुस्तजू एक आदत की शक्ल इख्तियार कर चुकी है, तो फिर मैं भी इन्हीं उसूलों पर कायम हूँ। क्योंकि देखा जाए तो तू अपनी चांदनी के बायस इंतहाई रोशन दिखाई देता है, और दूसरी तरफ मैं इश्क के नूर में नहाया हुआ नजर आता हूँ। यही इश्क है जिसने मुझे भी तेरी तरह रोशन कर रखा है। फिर फरमाते हैं कि अगर तू सितारों और कहकशाओं में रहता है, तेरी भी एक महफिल है, और इसके बावजूद तू अपने आप को तन्हा महसूस करता है, तो ये दुनिया और यहाँ के लोग ये मेरी महफिल हैं जहां मैं रहता हूं। लेकिन इन सब के होते हुए भी मैं एक इंतहाई गहरी तन्हाई का शिकार हूं। ऐ चांद, जब सुबह के वक्त सूरज तुलू होता है तो तेरे लिए इससे बड़ी अजियत और क्या होती होगी कि तू नजर आना बंद हो जाता है। सूरज का नमूदार होना तेरी मौत का पैगाम लाता है। यही वजह है कि वो रोशनी जिससे तू रोशन होता है वो तेरी अपनी नहीं बल्कि सूरज की होती है। लिहाजा सुबह के वक्त सूरज तुझ पर गालिब आ जाता है और तू गायब हो जाता है। यहाँ इकबाल एक इंतहाई काबिल गौर बात समझा रहे हैं कि जब इंसान किसी दूसरे के सहारे जिंदगी गुजारने की कोशिश करता है तो हमेशा मोहताज रहता है, बल्कि उसकी सोच में मोहताजी गालिब आ जाती है और वो ये सोचता है कि शायद ये सहारे न रहे तो मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। मैं एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आमतौर पर आप देखते हैं कि वो नौजवान जो नौकरी की तलाश में होते हैं और बाज़ औक़ात उनके दोस्त, रिश्तेदार या खानदान उसकी मदद करने लगते हैं कि ये एक दिन नौकरी लग जाएगा। यहाँ मदद करना हरगिज गलत नहीं है, लेकिन उस नौजवान को जरूरत इस अम्र की होती है कि वो इनकार कर दे हर उस सहारे से जिसकी वजह से वो ढीला पड़ रहा है, और खुद एक ऐसे समंदर में छलांग लगा दे जहां कोई उसे बचाने वाला ना हो। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंसान ऐसी अजमत का नाम है कि कभी डूब नहीं सकता। अगले मिसरे में इकबाल फरमाते हैं कि जहां तू सूरज के उभर आने से गायब होता है तो वहीं मैं अल्लाह की कुदरत के नजारों में ऐसा खो जाता हूं कि अपनी जात का तसव्वुर ही बाकी नहीं रहता। और अगले शेर में चांद से मुखातिब होकर कहते हैं कि हम में इतनी चीजें मुश्तरिक होने के बावजूद भी हम मुख्तलिफ हैं। तू चांद है जिसे अल्लाह के हुक्म से एक दायरे में घूमते रहना है, जबकि मैं उस खुदा की सबसे बेहतरीन तख्लीक हूं और मुझे उसी खुदा ने एक दिल अता किया है। दर्द क्या होता है ये सिर्फ मेरा दिल समझ सकता है। तू इस दर्द को महसूस करने की अहलियत नहीं रखता। फिर फरमाते हैं कि ये भी दुरुस्त है कि तू रोशन है, तेरा वजूद नूर से भरा है, और मैं जुल्मतों का शिकार हूँ जहाँ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि तू इस राज को समझने से कासिर है कि आगाही क्या होती है, इल्म क्या होता है, शऊर किस बला का नाम है, फहमो इदराक की ताकत क्या होती है। तू ये सब नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं क्योंकि मैं इंसान हूं और मुझे मेरी जिंदगी के मकासिद मालूम है। मुझे खुदा ने ऐसा ज़हन अता किया है कि मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूं, और यही वो रोशनी है जिससे तू महरूम है। इसी रोशनी के बायस खुदा ने कायनात में मौजूद हर चीज को मुझ इंसान के लिए पैदा किया है, और तुझे भी मेरे लिए पैदा किया है। कुरान पाक की सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 33 में अल्लाह फरमाता है कि और सूरज और चांद को तुम्हारे लिए काम में लगा दिया है कि दोनों दिन रात एक दस्तूर पर चल रहे हैं, और रात और दिन को भी तुम्हारी खातिर काम में लगा दिया है। इकबाल फरमाते हैं कि इंसान हर लिहाज से हर मखलूक से अफजल है, शायद वो खुद जानना ही नहीं चाहता।